عید کا دن، راولپنڈی کی فضا اور دو انڈین پائلٹس کی گرفتاری جب پاکستان نے پہلی دفعہ انڈیا کا جاسوس طیارہ مار گرایا۔ السلام علیکم تو دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جب انڈیا نے 1959 میں عید کے دن پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کے جواب سے انڈیا کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ یہ 10 اپریل 1959 عید الفطر کا دن تھا اور وقت تھا صبح 7:30 بجے۔ ملٹری ڈسپلن میں عموماً تہواروں کے موقع پر فوجی انسٹالیشنز پر زیادہ تر ایسے نوجوان آفیسرز تعینات ہوتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں۔ سرگودا کینٹونمنٹ کے سیکٹر آپریشن سینٹر میں ایسا ہی ایک نوجوان ریڈار آپریٹر رب نواز ڈیوٹی پر موجود تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی سب لوگ عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو ان سے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک دیں۔ ایک طرف پاکستان کے شہری عید کی تیاریوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف انڈین ایئر فورس IAF کی 106 اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے انڈین پائلٹ اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستیندر ناتھ رامپال اجمیر کی ایئر بیس سے برطانوی ساختہ دو روز رائس انجن والے انڈین جاسوس جیٹ طیارے کینبرا PR-57 ہوا میں اڑان بھر کر پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی تصاویر لینے کی کوشش میں تھے۔ یہ جاسوس طیارہ کچھ عرصہ پہلے ہی انڈیا نے برطانیہ سے خریدا تھا، جس کا سیریل نمبر تھا 71591۔ 1957 میں جب انڈین فضائیہ کو اپنے ہی B-24 لبریٹ بمباروں کے لیے ایک جدید متبادل طیارے کی تلاش تھی تو اس نے کینبرا جہاز خریدا۔ اس لحاظ سے یہ اس وقت انڈین فضائیہ کے جدید بمبار طیاروں میں سے ایک تھا۔ طیارے میں سوار پائلٹ کی منزل پاکستان میں صوبہ پنجاب اور مقصد لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اسٹریٹجک مقامات کی تصاویر لینا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب عام لوگوں کی طرح پاک فضائیہ کے بیشتر افسران عید کی نماز میں مصروف تھے اور جو نماز سے فارغ ہو چکے تھے وہ دوستوں عزیزوں کے ساتھ عید مل رہے تھے۔ رب نواز کو انڈیا کے جنگی جہاز کی پاکستانی فضائی حدود میں موجودگی کا ریڈار پر اشارہ ملا۔ ریڈار دوسری جنگ عظیم کے وقت کا پرانے ماڈل کا تھا، لیکن اس پر غیر معمولی سگنل دیکھ کر رب نواز ایک لمحے کے لیے بھی بھول گئے کہ دشمن کی طرف سے آج کا دن کسی بھی فوجی ایڈونچر کے لیے غیر اہم ہو سکتا ہے۔ ڈرل اور ٹریننگ میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق انہوں نے فوراً ایئر ڈیفنس الرٹ پر تعینات پاک فضائیہ کی 15 نمبر اسکواڈرن سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کیا، جو آج بھی کوبرا کے نام سے مشہور ہے۔ اسکواڈرن میں پہلے سے الرٹ دو فائٹر پائلٹ اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس بجلی کی تیزی سے بھاگے اور پشاور ایئر بیس سے اپنے سیبر انٹرسیپٹر F-86 جہازوں میں بیٹھ کر فضاؤں میں اڑنے لگے۔ یہ سیبر جنگی جہاز پاکستان کو امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے دیے تھے اور اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ دونوں ممالک اس وقت سینٹو ٹریٹی کے رکن تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں ہوا۔ ریڈار پر معمور رب نواز کی نظر انڈین جاسوس طیارے پر جمی رہی اور وہ متعلقہ سورسز کو ہر لمحے کی صورت سے آگاہ کرتے رہے۔ انڈین جاسوس طیارہ 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ بلندی سیبر طیاروں کی آپریشن حدود سے باہر تصور کی جاتی تھی۔ انڈین جاسوس طیارہ 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ انڈین پائلٹ نے سوچا کہ پاکستان کے پاس جو جہاز ہے وہ اتنی بلندی پر اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ پاکستانی طیاروں نے کلر کہار کی پہاڑیوں سے دشمن طیارے کا تعاقب کرنا شروع کیا اور سگنل بھیج کر اسے گجرات میں ہنگامی لینڈنگ کرنے کی ایک سے زائد بار وارننگ دی۔ تاہم جس وقت انڈین پائلٹ کو یہ سگنل ملے انہوں نے غالباً یہ سوچ کر سگنلز نظر انداز کر دیے کہ یہ سائبر طیارے جتنا بھی زور لگا لیں اتنی بلندی پر ان کی دسترس سے باہر ہی رہیں گے۔ ایسے میں اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ نے کنٹرول ٹاور سے وارننگ شاٹس فائر کرنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ہائی کمان اور سینئر افسران دستیاب نہیں تھے، لہٰذا رب نواز نے اپنے طور پر اجازت دی تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دستیاب سینئر افسر کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ رب نواز کی جانب سے ہدایت ملنے کے بعد پوری طرح تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے طیارے پر نصب M3 براؤننگ مشین گن کے استعمال کا ارادہ کیا تاکہ جاسوس طیارے کو وارننگ شاٹ دے سکیں، مگر کینبرا اتنی زیادہ بلندی پر تھا کہ انہیں ابتدائی طور پر یہ کوشش ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ انڈیا کے اس وقت کے وزیر دفاع VK کرشنا مینن نے الزام لگایا کہ پاکستانی سائبر طیارے نے کسی بھی انڈین جاسوس طیارے کو وارننگ نہیں دی، جبکہ پاکستانی فضائیہ اس کی تردید کرتی رہی۔ انڈیا کے جہاز میں سوار اسکواڈرن لیڈر چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر رام پال کو غالباً اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ سائبر جہاز ان کے تعاقب میں کافی اونچائی پر آ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے شمال کی طرف راولپنڈی کے قریب رواد کے اوپر اپنی پرواز جاری رکھی۔ واضح رہے کہ 1949 میں انڈین فضائیہ میں کمیشن ملنے کے بعد اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا سینئر فلائنگ انسٹرکٹر بھی رہے ہیں۔ عام طور پر اتنے بڑے آفیسر
ایسی غلطیاں نہیں کرتے، لیکن شاید یہ دن ان کا تھا ہی نہیں۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس نے خود کو دشمن کی نظر میں لانے کے لیے مزید بلندی پر جانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ انڈین پائلٹ انہیں اپنے درمیان دے کر مشرقی سمت میں مڑ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی انڈین پائلٹ کی نظریں بائیں طرف یونس کے طیارے پر پڑی، انہوں نے گھبراہٹ میں طیارے کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، جسے طیارہ ڈگمگایا اور اس بلندی سے ایک دم نیچے کی طرف آنے لگا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب انڈین جاسوس طیارے اور پاکستانی سیبرز کے درمیان بلندی کا حساب سے بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ اسی دوران اسکواڈرن لیڈر رسیل برڈ نے دائیں طرف سے انڈین طیارے کو گھیر لیا۔ اس صورتحال میں انڈین پائلٹ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ خود کو دونوں پاکستانی طیاروں کے درمیان میں پا کر گھبراہٹ سے طیارے کو ایک زاویے کے ساتھ موڑا، جس سے طیارہ تیزی سے بلندی کھونے لگا اور نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ ایسے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس نے موقع غنیمت جانا اور اپنے جہاز پر نصب مشین گن سے تقریباً 47,500 فٹ کی بلندی پر گولیوں کا ایک برسٹ فائر کیا، جو جا کر سیدھا کینبرا کے دائیں انجن پر لگا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ زمین کی طرف آتے ہوئے لٹو کی طرح گھومنے لگا اور چند لمحوں بعد روات کے قریب گر کر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ جس وقت طیارہ قابو سے باہر ہوا، سین گپتا نے رام پال کو پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا حکم دیا، جس پر نیویگیٹر نے ایمرجنسی ہیچ کھولنے والی شیلڈ کو کھینچا اور طیارے سے کود گیا۔ سین گپتا نے بھی جہاز کے دباؤ سے چند لمحے پہلے ایجیکٹ کیا، لیکن کاک پٹ کے ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر اس کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی۔ پیراشوٹ کی لینڈنگ سے سین گپتا ایک کھائی میں گرے اور تکلیف کے عالم میں ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گئے، جبکہ رام پال کا پیراشوٹ ایک مقامی گاؤں میں لینڈ کیا۔ دونوں کو بعد ازاں پاکستانی حکام نے گرفتار کر لیا اور تحقیقات کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستیندر ناتھ رامپال نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ ان کی طرح انڈین فضائیہ حکام کو بھی لگا کہ پاکستانی پائلٹس اور عملہ عید کی نماز میں مصروف ہوگا تو وہ اطمینان سے پاکستانی حدود میں پرواز کرتے ہوئے مطلوبہ تصاویر حاصل کر لیں گے۔ تاہم انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پاکستانی فضائیہ کا عملہ نہ صرف ڈیوٹی پر مامور تھا بلکہ الرٹ بھی تھا۔ پاکستانی فضائیہ کی طرف سے گرفتار انڈین پائلٹ اور نیویگیٹر کے ساتھ پیشہ ورانہ سلوک اور فوجی قواعد و ضوابط کے پاسداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستیندر نام پال 2 روز پنڈی کے فوجی ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ یہ واقعہ انڈیا کے لیے بین الاقوامی طور پر انتہائی شرمندگی کا باعث بنا۔ انڈین پائلٹ اور نیویگیٹر کو علاج کے 2 روز بعد بحفاظت واپس انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ تقسیم کے بعد کوئی انڈین طیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا ہو، تاہم یہ پہلا واقعہ ضرور تھا جب پاکستان نے انڈیا کے جہاز کو حملہ کر کے مار گرایا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ ایک طرف جہاں انڈیا میں اس واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کی بہت بدنامی ہوئی، وہیں اس کارنامے نے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس کو راتوں رات ہیرو بنا دیا۔ وہ انڈیا کا جہاز گرا کر ایک اہم فضائی کامیابی حاصل کرنے والے پہلے پاکستان بن گئے، جس پر پاکستان کا تیسرا اعلیٰ ترین عسکری ایوارڈ ستارہ جرت سے انہیں نوازا گیا۔